رات بھی خاص ہے، جگہ بھی خاص ہے اور ذکر بھی خاص ہے۔ اس وقت ہم عام جگہوں سے افضل جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور رات بھی شب عاشور ہے اور ذکر بھی خاص ہے، شہدائے کربلا کا ذکر، نواسۂ رسول کا ذکر۔ اس ذکر کی شان یہ ہے کہ یاد حسین قریب رگے جاں کیے ہوئے، بیٹھا ہوں میں نجات کا ساماں کیے ہوئے۔ تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، مناقب پڑھے گئے، بیان ہو رہا ہے۔ میں اور آپ ہم سب مل کر محبتوں کا گلدستہ تیار کر رہے ہیں، جسے آج کربلا شریف کے راستے مدینہ منورہ بھیجنا ہے۔ اس محفل پاک میں آتے ہوئے میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ مسجد کے پاکیزہ ماحول میں علماء بھی جمع ہو رہے ہیں، بزرگ بھی آ رہے ہیں اور اتنے حضور کے عاشق بھی اکٹھے ہوں گے۔ جہاں اتنے علماء، مشائخ اور حضور کے عاشق اکٹھے ہوں گے، یقیناً وہاں رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اٹھ فریدہ ستے آتے میلہ ویکھن جا، مت کوئی مل جائی بخشے آتے تو ہی بخشے آ جا۔ شاید پوری محفل میں کوئی ایک شخص ہی ایسا ہو جس کے دل کا سوز، جس کا اخلاص، جس کی للہیت ہم سب کے لیے قبولیت کا ذریعہ بن جائے۔ جب بھی ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں، حضور کی آل کا ذکر کرتے ہیں یا اعمال صالحہ کرتے ہیں، تو وہ عمل ہوا میں تحلیل نہیں ہو جاتا، یہاں ہی ختم نہیں ہو جاتا۔ آپ نے عمل کیا تو یہاں ہی ختم ہو گیا، نہیں، وہ عمل کہیں جا رہا ہے۔ سورہ توبہ پڑھ کے دیکھیں، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ جب ہم عمل کرتے ہیں اللہ دیکھ رہے ہیں، بلکہ اللہ تو پہلے ہی جانتا ہے کہ یہ کیا کریں گے، لیکن فرشتے عمل لکھ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، پھر ہمارے اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، پھر جو اہل ایمان گزر گئے ہیں ان کے پاس قبروں میں پیش ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اخلاص کے ساتھ عشق میں ڈوب کے حضور کا ذکر کرے تو عین ممکن ہے کہ حضور تشریف لائیں اور اپنا دیدار عطا فرمائیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نعت لکھی، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع۔ اب سوچ رہے ہیں کہ چوتھا مصرع کیا لکھوں، اور چوتھا مصرع موضوع نہیں ہو رہا۔ اونگ آ گئی، سو گئے، خواب میں حضور تشریف لے آئے ہیں۔ اب وہ لکھ کہاں بیٹھ کے رہے ہیں؟ شیراز میں، اور بات پہنچ کہاں گئی ہے؟ مدینہ منورہ میں۔ میرے آقا کریم تشریف لے آئے۔ سعدی کیا لکھ رہے ہو؟ یا رسول اللہ آپ کی نعت میں ربائی لکھ رہا ہوں، 3 مصرے لکھ لیے ہیں، چوتھا مصرع نہیں بن پا رہا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا سناؤ کیا لکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ خاموش ہو گئے، یا رسول اللہ آگے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا لکھوں؟ فرمایا کیوں نہیں کہہ دیتے، صلو علیہ صلو علیہ وآلہ۔ تو کس قدر ان کی محبت قبول تھی۔ کمی ہماری طرف سے ہے، کوئی محبت لے کے بیٹھے پھر دیکھے حضور کیسے کرم فرماتے ہیں۔ حضرت شیخ شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قصیدہ لکھا ہے، 150 سے زیادہ اشعار لکھے ہیں، سرہانے کے نیچے قصیدہ رکھ کے سو گئے ہیں، اسی رات حضور تشریف لے آئے ہیں، دیدار بھی کروایا ہے، چادر بھی عطا فرمائی ہے۔
اور خود حضرت شیخ شرف الدین بصیری کی زبان سے قصیدہ بھی سماعت فرمایا ہے۔ تو اصل جو بات ہے، جو عمل کی جان ہے، وہ ہے عشق، وہ ہے محبت، وہ ہے اخلاص۔ انجمن خاک مدینہ کے اراکین کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے۔ ایک عرصہ دراز سے ہر سال اس رات کو ذکر امام علی مقام سے مزین کرتے ہیں، ذکر شہدائے کربلا سے یہ مزین کرتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے حشر کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اس محفل میں حاضر ہو کر ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نوازنا چاہتا ہے، اس لیے ہی اپنے پیاروں کی محبت عطا فرمائی ہے۔ اللہ ہم پہ کرم کرنا چاہتا ہے، اسی لیے ہمارے سینوں کو حسنین کریمین کی، حضور کی آل کی، حضور کے اصحاب کی، حضور کے غلاموں اولیاء کی محبت سے روشن فرمایا ہے۔ محبت کا یہ چراغ اللہ کرے کہ ہمیشہ جلتا رہے، اس کی روشنی میں اضافہ ہوتا رہے، اور فتنوں کی آندھیوں سے اللہ ایمان کے اس چراغ کو محفوظ رکھے۔ آج جو عنوان ہے وہ ہے مقصد شہادت۔ عمل کرتے ہوئے نیت جتنی اعلیٰ ہوگی عمل اتنا ہی اعلیٰ ہوگا۔ امام بخاری نے بخاری شریف میں سارا دین بعد میں بیان کیا ہے، بنیاد اس حدیث پر رکھی ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو نیت جتنی اعلیٰ ہوگی شہادت اتنی ہی اعلیٰ ہوگی۔ آج ہم جس ہستی کی شہادت بیان کر رہے ہیں، عام شہیدوں کی طرح تو ان کی شہادت نہیں، ان کی شہادت تو اتنی عرفہ اور اعلیٰ ہے کہ عام شہیدوں کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے شہادت کے بعد کہ فلاں شہید ہو گیا۔ امام تو وہ شہید ہیں کہ ابھی بچپن ہے، کھیلنے کی عمر ہے، اس وقت میرے آقا کریم نے بتا دیا ہے کہ میرا یہ نواسہ شہید ہوگا۔ پہلے ہی شہرت تھی آپ کی شہادت کی، تو آپ کی شہادت جو ہے وہ بڑی عظیم شہادت ہے۔ جس طرح کہ ابھی عاشق حسین بٹ صاحب بھی انجمن خاک مدینہ کی روح رواں یہ بھی بیان کر رہے تھے کہ اتنا عرصہ ہو گیا شہادت کو شہرت دوام حاصل ہے۔ تو یہ شہادت عام شہادت نہیں، بڑی شان والی شہادت ہے، بڑی عظمت والی شہادت ہے۔ جب شہادت بڑی شان والی ہے تو پھر اس کا مقصد بھی، شہادت عظیم ہے تو اس کا مقصد بھی، شہادت بہت بڑی ہے تو مقصد بھی۔ لیکن امام علی مقام پر ایک ظلم تو کیا یزیدیوں نے کہ آپ کے وجود پہ تلوار چلائی اور آپ کو شہید کیا۔ ایک ظلم کیا ہے بعض عقیدت مندوں نے کہ آپ کی شہادت کے مقصد کو ہی قتل کر دیا۔ جو آپ کی شہادت کا مقصد تھا انہوں نے اس مقصد کو ہی فوت کر دیا، اس مقصد کو ہی قتل کر دیا، اس مقصد کو ہی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب شہادت ہوگی تو ظلم تو ہوگا، تلوار تو چلے گی، سر تو کٹیں گے۔ تو اب اس میں جب واقعہ شہادت بیان ہوگا، ہر مومن کے دل میں شہدائے کربلا کی محبت ہے۔ جب وہ یہ شہادتیں سنیں گے غیر اختیاری طور پہ دل میں نرمی بھی پیدا ہوگی، آنسو بھی آئیں گے۔ لیکن ہم نے رونے رولانے کو مقصد بنا لیا، رونے رولانے کو ہم نے مقصد بنا لیا، اور جو شہادت کا اصل مقصد تھا اس کو ہم نے چھوڑ دیا، اس کو ہم نے قتل کر دیا۔
بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یزیدیوں والا کردار ہی ادا کیا ہے. انہوں نے امام کے مقصد پر تلوار چلائی ہے. انہوں نے شریعت مطہرہ کا مذاق اڑایا. امام عالی مقام کی شہادت کا جو مقصد تھا انہوں نے نہ اس کو سمجھا نہ لوگوں کو اس کی طرف آنے دیا. ابھی میرے آقا کریم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس دور میں مشرکین مکہ آ کے کعبے کا طواف کرتے تو یہ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں، وہ قمیضیں اتار کے کرتے تھے، قمیض اتار کے، بلکہ بعض برہنہ ہو کے کعبے کا طواف کرتے تھے. یہ علماء بیٹھے ہیں، یہ مجھے بتائیں بھی کون سی عبادت ہے جس میں شریعت نے ہمیں ننگے ہونے کا حکم دیا ہو؟ کوئی ہے؟ نہیں. لیکن شریعت کو ہی چھوڑا گیا. امام نے شریعت کو قائم کرنے کے لیے قربانی دی اور ہم شریعت کو پسے پشت ڈال کے امام کا نام لیں تو امام سے وفا کر رہے ہیں. پہلی بات تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ امام کی شہادت بے مقصد نہیں تھی. شہادت اعلیٰ ہے تو مقصد بھی. اور دوسری بات یہ کہ عقیدت کے غلو میں یاد رکھیں، دین نام ہے پابندی کا. اللہ اور اس کے رسول نے حدیں مقرر کی ہیں، ان حدوں کے اندر رہنے کا نام دین ہے. اور اللہ اور اس کے رسول کی مقرر کی ہوئی حدوں کو اگر کوئی توڑتا ہے تو وہ دین کی حدوں کو توڑ کے بے دین بن جاتا ہے. بندہ کہ مجھے محبت ہے لیکن میری محبت منہ زور ہے، میں محبت کروں گا اپنے انداز میں، چاہے اللہ اجازت نہ دے پر میں یہ کام کروں گا. تو اللہ اجازت نہ دے بندہ کام کرے، شریعت اجازت نہ دے بندہ کام کرے، امام حسین خوش ہوں گے. یہ ظلم کیا امام کا نام لے کے ہم لوگوں نے. جن لوگوں نے امام کے خلاف تلواریں چلائیں، عمر بن سعد، شمر ذی الجوشن، خولی، ہرملہ، ان سب کا مقصد کیا تھا؟ شمر دنیا کی دولت کمانا. کیا مقصد تھا؟ منصب، دنیا کی دولت. اور آج کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے امام کی شہادت بیان کرنے کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا. تو پھر مقصد میں تو یہ دونوں برابر ہو گئے. گھر جا کے حساب کر لیجئے گا. میں نے تو تجزیہ کیا تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، جنہوں نے تلواریں چلائی نا امام کے وجود پر، اتنے پیسے انہوں نے نہیں کمائے جتنے پیسے یہ ہر سال عشرہ مقرر کر کے خون حسین بیچنے والے کما رہے ہیں. اتنی دنیا تو انہوں نے نہیں کمائی. جو قاتل ہیں، جو مجرم ہیں واقعہ کربلا کے، اتنی دولت تو انہوں نے نہیں کمائی جتنی دولت یہ خون حسین بیچنے والے کما رہے ہیں. ان کے دل میں قطعاً کوئی حیا نہیں امام عالی مقام کی. اس لیے گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا اسلام آباد میں ایک شخص نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کفر کی نسبت کر دی. اس نے کہا نقشبندی، چشتی، قادری، سہروردی سارے ہی اس ہستی کو مانتے ہیں جو مسلمان ہی نہیں. اس نے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کو بھی گالی دی کہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی مرید ہیں حضرت صدیق اکبر کے بیٹوں کے، شیخ شہاب الدین سہروردی. شیخ شہاب الدین سہروردی جو ہے حضرت صدیق اکبر کی اولاد. پاکستان میں گولڑا شریف، سیال شریف، تونسا شریف، مہار شریف، یہ سارے بزرگ شجرہ پڑھ کے دیکھیں، شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی کے مرید ہیں، اور شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی حضرت صدیق اکبر کی اولاد میں سے. آپ کا مزار دلی میں ہے، بادشاہی مسجد کے سامنے. اس گناہگار نے 2-3 دفعہ حاضری دی ہے. پاکستان میں چشتی سلسلہ آیا ہے تو حضرت صدیق اکبر کی اولاد کے ذریعے سے آیا ہے. چاروں سلسلے پڑھ کے دیکھ لیں، چاروں سلسلوں میں حضرت صدیق اکبر کے بیٹے موجود ہیں.
تو جس نے اسلام آباد میں کھڑے ہو کر حضرت صدیق اکبر کو گالی دی ہے اس نے مقصد حسین پہ تلوار چلائی، اس نے امت کو تقسیم کیا ہے، اس نے ہم سب کو معاذ اللہ کافر قرار دیا ہے۔ آج کا یہ عظیم الشان اجتماع تقاضا کرتا ہے کہ جو شخص پاکستان اور اسلام کے خلاف بول رہا ہے اسے کافر کردار تک پہنچایا جائے۔ چند لوگوں نے تائید کی ہے۔ مقصد شہادت عنوان ہے تو کام تو پھر جرت سے لینا پڑے گا، جواب تو پھر جرت سے آپ کو دینا پڑے گا، بیان تو میں کر رہا ہوں۔ یہ شخص یا اس کی جماعت کے لوگ کہتے ہیں ہم حضرت مولا علی شیر خدا کے غلام ہیں، یہ حضرت شیر خدا کے دشمن ہیں، یہ امام علی مقام کے دشمن ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے 2.25 سال نمازیں پڑھی ہیں حضرت صدیق اکبر کے پیچھے۔ جو مولا علی کے امام ہیں تو ان کو مسلمان ہی نہیں مان رہا، پھر بتا گالی کس کو دی ہے، مولا علی کو یا صدیق اکبر کو؟ حضرت صاحب کسی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، بعد میں کوئی بندہ کہتا ہے حضرت صاحب آج آپ نے جس کے پیچھے نماز پڑھی ہے نا یہ صحیح العقیدہ بندہ نہیں ہے، یہ تو کافر ہے، اور آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت صاحب پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے۔ اور اگر ان کو پہلے ہی پتا ہو کہ جس کے پیچھے میں کھڑا ہو رہا ہوں یہ بندہ صحیح العقیدہ نہیں ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں حضرت علی شیر خدا کے دروازے کے جو کتے ہیں ان کے برابر بھی نہیں ہوں۔ مولا علی شیر خدا کے دروازے کے جو سگ ہیں نا کتے ہیں وہ مجھ سے اعلیٰ شان کے ہیں، پر میں نہیں کسی کافر کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار ہوتا۔ جن کے دروازے کے کتے کا نوکر بھی اتنا ایمان رکھتا ہے کہ کسی کافر کے پیچھے نماز کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، مولا علی کی شان کیا ہوگی؟ جس شخص نے حضرت صدیق اکبر کو گالی دی ہے اصل میں اس نے مولا علی کو گالی دی۔ 2.25 سال حضرت مولا علی شیر خدا نے حضرت صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں پڑھی، حضرت امام حسن نے نمازیں پڑھی ہیں، حضرت امام حسین نے حضرت صدیق اکبر کے پیچھے اور خلفائے راشدین کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ اور جانتے ہیں مولا علی کون ہے؟ مولا علی ایک نماز رہ جائے نا تو ڈوبا ہوا سورج واپس لوٹایا جاتا ہے۔ جن کی ایک نماز رہ جائے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹایا جاتا ہے۔ انہوں نے 25 سال نمازیں پڑھی ہیں خلفائے راشدین کے پیچھے، خلفائے راشدین کے پیچھے۔ حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی کے پیچھے کتنا عرصہ نمازیں پڑھی ہیں؟ یہ 25 سال کی نمازیں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی؟ یا تو کوئی کہے کہ آپ نے لوٹائی ہیں، ان کی کتابوں سے ثابت کر دے کہ آپ نے نمازیں لوٹائی ہیں، نہیں لوٹائی۔ آج اس طرح کے مسائل چھیڑ کر حضرت سیدنا صدیق اکبر کو گالی دے کر کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں؟ یہ تو وقت ہے امت کو جوڑنے کا، یہ تو وقت ہے امت کو جوڑنے کا۔ لیکن اس طرح کے گفتگو کر کے حضور کے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر کی توہین کر کے اس نے پوری امت کے دلوں کو مجروح کیا ہے۔ جو مومن ہے وہ حضرت صدیق اکبر سے محبت کرتا ہے۔ جن کے پیچھے مولا علی نمازیں پڑھتے رہے ہیں ہم ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ جا نثارانے بدر و احد پہ درود، حق گزارانے بیعت پہ لاکھوں سلام۔ تمام صحابہ کی عظمت کو سلام، تمام صحابہ کی عظمت کو، حضور کے وفاداروں کو، رسول اللہ کے جان نثاروں کو، اسلام پر اپنی جانیں قربان کرنے والوں کو سلام۔ حضرت مولا علی شیر خدا کا غلام وہ ہے جو ان کو مانتا ہے جن کو مولا علی نے مانا ہے۔ ان لوگوں نے دین کو دین سمجھ کے نہیں اپنایا، دین کو ذریعہ بنایا دنیا کمانے کا۔ اور جب کوئی دین کو ذریعہ بنائے دنیا کمانے کا پھر اسے کوئی ہوش نہیں کہ میں نے بولتے ہوئے دین کا خیال رکھنا ہے۔ جسے اپنی آخرت کی فکر نہیں وہ دوسروں کی آخرت کی فکر کیا کرے گا؟ اس لیے بعض لوگ امام علی مقام کا نام لے کے
امام کے مقصد کے خلاف چل رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ محبت میں اس بات کا خیال رکھیں کہ کہیں ہم امام علی مقام کے مقصد کوئی ذبح تو نہیں کر رہے۔ یزیدی وہ تھے کربلا میں جنہوں نے تلواریں چلائیں، انہوں نے اپنی تلوار کی نوک سے امام کے بدن کو تکلیف پہنچائی، اور آج بعض لوگ اپنی زبان کی نوک سے امام کے دل کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ جب کوئی دین کے خلاف بولتا ہے یا ان کے خلاف بولتا ہے جن سے حضور نے محبت کی ہے، جو صحابہ کرام کے خلاف بولتا ہے وہ قلب رسول کو تکلیف دے رہا ہے۔ تو اپنی زبان کو جب بھی کھولیں بڑے ادب کے ساتھ۔ اب تک جو میں نے گفتگو کی اس کا پیغام یہ ہے کہ ہم ادب کرنے والے ہیں، ہم کسی ذی احترام ہستی کے بے ادب نہیں، ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں، صحابہ کے بھی غلام ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اہل بیت سے، آل رسول سے محبت کرتے ہیں تو اہل سنت ہی کرتے ہیں۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان، امام کے آگے چلنا چاہیے یا پیچھے چلنا چاہیے؟ امام کے پیچھے چلنا چاہیے۔ تو جن کو امام نے مانا ہے انہیں مانیں گے تو پھر آپ پیچھے چل رہے ہیں، اور اگر آپ ان لوگوں کی توہین کریں جنہیں خود اہل بیت مانتے ہیں، جنہیں امام نے مانا ہے، جن کے ہاتھوں پہ امام نے خود بیعت کی ہے، اگر آپ ان کی توہین کرتے ہیں تو یہ ایسی صورت ہے کہ جیسے آپ امام کو پیچھے چھوڑ کے خود آگے چل رہے ہیں۔ امام علی مقام نے خلفائے راشدین کو مانا ہے، جن کو امام نے مانا ہے انہیں ہم بھی مانتے ہیں، جنہیں امام نے نہیں مانا انہیں ہم بھی نہیں مانتے۔ اب تک میں نے آپ کے سامنے دو باتیں عرض کی ہیں، ایک تو یہ کہ امام کی شہادت اعلیٰ ہے، مقصد بھی اعلیٰ ہے۔ دوسری بات یہ کہ کہیں آپ وفور محبت میں امام کے مقصد کو ذبح نہ کر دیں، اس کی طرف دھیان رکھیں۔ اگر آپ نے محبت کے نام پر امام کے مقصد کو ذبح کیا تو قیامت کے دن آپ بھی مجرموں کی صف میں کھڑے ہوں۔ بعض لوگ سونے لفظ بول کے شریعت کے خلاف فتوے جاری کر دیتے ہیں۔ جن چیزوں کو بچانے کے لیے امام نے قربانی دی تھی وہ انہی کو ضائع کر رہے ہیں، اس لیے وہ امام کے مقصد کے قاتل ہیں۔ تو دھیان کس طرف دینا ہے کہ مقصد کیا تھا، تاکہ ہم اس مقصد سے وفا کریں۔ امام نے اس لیے جان نہیں دی تھی کہ میری یاد میں محفلیں ہوں، یہ نیت تھی؟ یہ نیت نہیں تھی۔ ہاں ہم محفلیں کرتے ہیں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، ہم امام کا ذکر کرتے ہیں حصول برکت کے لیے، ہم امام کا ذکر کرتے ہیں قیامت کے دن حضور کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم امام علی مقام کا ذکر کرتے ہیں، لیکن امام کی یہ نیت کہ میرے نعرے لگیں، یہ امام کی نیت تھی؟ امام کی نیت کیا تھی؟ یہ موضوع ہے آج کا کہ وہ مقصد کیا تھا۔ ہم ذکر کرتے ہیں، محفلیں کرتے ہیں، صرف یہ 10 دن نہیں، ہم تو پورا سال امام کا ذکر کرتے ہیں۔ جب بھی کہیں ختم شریف کی محفل ہوتی ہے ایصال ثواب کرتے ہوئے شہدائے کربلا کی بارگاہ میں بھی ایصال کرتے ہیں۔ امام کا مقصد کیا تھا؟ سب سے پہلے تو ہم قرآن پاک کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ خطبہ کے دوران میں نے سب سے پہلے کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ ہم خوش نصیب ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے۔ سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بھی کوئی معیار تو ہونا چاہیے نا، کوئی ترازو تو ہونا چاہیے جس پر سودا تولا جائے۔ قرآن کے بعد دوسرا ماخذ کیا ہے دین سیکھنے کا؟ جی حدیث۔ حدیث میں ایک معیار یہ ہے کہ جو حدیث قرآن کے خلاف ہوگی اس کو ہم چھوڑ دیں گے، کیونکہ احادیث میں مختلف قسمیں، حدیث صحیح ہے، حسن ہے، حسن لذاتی ہے، حسن لغیر ہی ہے، خبر واحد ہے، مشہور ہے، متواتر ہے، مختلف قسمیں حدیث کی، ضعیف ہے، حتیٰ کہ بعض موضوع روایات ہیں۔ تو پھر یہ جانچنے کے لیے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، ایک معیار یہ ہے کہ دیکھو قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ تو جن کے پاس قرآن ہی نہیں ہے ان کے نزدیک تو پھر جو چاہے آپ بیان کرتے رہے۔
ایک شخص مجھے کہنے لگا نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ میں نے کہا اگر قرآن کو مانتے ہو تو پھر صدیق اکبر کو مانو، چونکہ قرآن جمع ان کے دور میں کیا گیا ہے۔ یہ اس لیے قرآن کا انکار کرتے ہیں کیونکہ قرآن ایک کتابی شکل میں حضرت صدیق اکبر کے دور میں جمع کیا گیا۔ الحمدللہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے نازل کیا تو وعدہ کیا تھا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ 4 دفعہ اپنا ذکر کیا اللہ نے ایک آیت میں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم ہیں، ہم نے قرآن اتارا ہے، ہم خود اس کی حفاظت کریں گے۔ ایک آیت میں 4 دفعہ اللہ جمع کا صیغہ بول کے اپنا ذکر کرے، کتنا جلال ہے اس آیت میں۔ انا نحن نزلنا الذکر، ہم ہیں، ہم نے قرآن اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے جو قرآن نازل کیا 30 پاروں کی شکل میں، الحمد سے والناس تک ہمارے پاس موجود ہے۔ اور جو قرآن کو ہی نہیں مانتے ان کے پاس معیار کیا ہے ہدایت کے لیے؟ وہ کہاں سے ہدایت حاصل کریں گے؟ وہ کہیں جی حدیثوں سے، بھی حدیث کو پرکھنے کے لیے تو معیار قرآن ہے، تو اور آپ کے پاس قرآن ہے ہی نہیں۔ اب اگر وہ کہیں جی ہم قرآن کو مانتے ہیں تو پھر ماننا پڑے گا صدیق اکبر دیانتدار ہیں جنہوں نے قرآن صحیح جمع کیا ہے۔ نعرہ تکبیر۔ امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مکتوبہ شریفہ میں لکھا ہے اگر صحابہ کرام کی امانت اور دیانتداری پہ ایمان نہ ہو، قرآن اور حدیث پہ ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام نگاہ نبوت کے پروردہ ہیں، وہ امانت دار تھے، وہ دیانتدار تھے۔ قرآن پاک کی طرف رجوع کریں ہم مقصد شہادت کے لیے، تو حضور کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے قرآن پاک میں اللہ کریم نے فرمایا کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب اعلان کر دیجئے بے شک میرا نماز پڑھنا، قربانی دینا، میرا ظاہری زندگی گزارنا، وصال پانا، یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اسوہ حسینی اسوہ رسول کا عکس جمیل ہے۔ اسوہ حسینی وہ آئینہ ہے جس میں اسوہ رسول نظر آتا ہے۔ امام عالی مقام کی سیرت پڑھے یا سیرت مصطفیٰ پڑھے، آپ کو جمال ایک ہی نظر آئے گا، کردار ایک ہی نظر آئے گا۔ ہم تو اپنے پیروں کے لیے پڑھتے ہیں کہ جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے، اگر 14ویں یا 15ویں صدی کے پیر ایسے ہو سکتے ہیں کہ ہر ادا سنت مصطفیٰ، تو جو کھیلے ہی رسول کی گود میں ہے ان کا کردار کتنا اعلیٰ ہوگا۔ اسوہ حسینی اسوہ رسول کا عکس جمیل ہے۔ اس لیے امام علی مقام کی شہادت کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کی رضا حاصل کرنا، پہلا مقصد، اور جو بنیاد ہے شہادت کی للہیت۔ اور یاد رکھیں جب للہیت آ جائے نا تو چیزوں کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ جگہ تو یہ گلی والی بھی اسی محلے کی جگہ ہے، پر آپ جوتے پہن کے آتے ہیں، تھوک بھی سکتے ہیں گلی میں، لیکن جو ہی مسجد کے اندر داخل ہوئے عبادت والے حصے میں جوتے کیوں اتار دیے؟ اس جگہ کی نسبت اللہ کی عبادت کے ساتھ ہو گئی، اس جگہ کی نسبت مسجد کے ساتھ ہوئی، یہاں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اب اس جگہ کا بھی ادب ہے۔ تو جس چیز میں للہیت آ جائے اس کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ شہادت اللہ کے لیے جان دینا، اور جب تک شہادت میں للہیت نہ ہو، جان دینے میں للہیت نہ ہو، ہر مقتول شہید نہیں ہوتا۔ ہر مقتول شہید نہیں، وہ مقتول شہید ہے جس نے فی سبیل اللہ جان دی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فی سبیل اللہ اموات بل احیاء، یہ جو نتیجہ ہے نا بل احیاء،
اس کی علت ہے فی سبیل اللہ. اگر فی سبیل اللہ نہ ہو تو بل احیاء ان کا نتیجہ مرتب نہیں ہوتا. اگر عام شہید کے لیے للہیت شرط ہے تو جن کی پرورش نواسہ رسول کی پرورش رسول اللہ کی گود میں ہوئی ہے ان کا للہیت کا جذبہ کتنے اعلیٰ مقام پر ہوگا. اس کی ایک جھلک امام کے کلام سے ہی پیش کر رہا ہوں. امام عالی مقام نے اشعار ارشاد فرمائے ہیں. امام فرماتے ہیں ترکت الخلق فی ہواکا وایتمت العیال لکی اراکا ولو قطعتنی فی الجب اردن لما ان الفؤاد فی سواکا. ترکت الخلق فی ہواکا، میں نے مخلوق کو چھوڑا تیری محبت میں. مخلوق کو چھوڑ کے خالق کی طرف نظر. ترکت الخلق فی ہواکا وایتمت العیال لکی اراکا، میں نے اپنے بچوں کا یتیم ہونا گوارا کیا تیرے دیدار کے لیے. میں نے اپنے بچوں کا یتیم ہونا گوارا کیا لکی اراکا، تیرے دیدار کے لیے. اس عشق دی ریت انوکھڑیے اے نین ملا کے لٹ لیندا اے کربل وچ شاہانو محبوب وکھا کے لٹ لیندا. ایتمت العیال لکی اراکا ولو قطعتنی فی الجب اردن لما ان الفؤاد فی سواکا. اگر میرے جسم کے 1000 ٹکڑے کر دیے جائیں پھر بھی رب کی طرف سے توجہ نہیں ہٹے گی. میرے جسم کا ہر ایک ٹکڑا رب کی طرف ہی متوجہ ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت. بڑا زوردار نعرہ لگایا بٹ صاحب نے. آپ نے بڑی محبت سے جواب دیا. جس رب نے آپ کو آواز دی ہے، آپ کو خوبصورت انسان بنایا ہے، کبھی اس رب سے ملنے کا شوق بھی دل میں پیدا ہوا ہے؟ کیسا وقت ہوگا جب میں اپنے رب سے ملوں گا. کربلا رب کے شوق کا نام ہے. میں ساری زندگی کوشش کرتا رہوں امام حسین کے دل کی کیفیت کو نہیں بیان کر سکتا. معرفت الہی، عرفان الہی، شوق الہی، محبت الہی، اللہ کے قرب کی جو تڑپ نواسہ رسول کے دل میں ہے، میری کیا اوقات ہے کہ اس کی کوئی جھلک بھی بیان کر سکے. بڑے بڑے عرفاء اس دروازے پہ گدائی کا کاسا لے کے کھڑے. چند واقعات تاریخ کی کتابوں سے پڑھ کے ہم سمجھتے ہیں بس حسین یہی تھے. نہ، تاریخ کی چند کتابوں سے واقعات پڑھ کے یہ نہ سمجھنا بس حسین یہی تھے. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. ابھی میں نے آپ کے سامنے شیخ سعدی شیرازی کی ربائی پڑھی تھی بلغ العلا بکمالہ. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے ایک مرید ہیں، انہوں نے کتاب لکھی، کہا حضور دعا فرمائیں جیسے مدرسوں میں گلستان بوستان پڑھائی جاتی ہے نا، میری کتاب پڑھائی جائے اور یہ گلستان بوستان نہ پڑھائی جائے. میں نے جو فارسی کی کتابیں لکھی ہیں یہ پڑھائی جائیں. حضرت نظام الدین اولیاء خاموش رہے، دعا نہیں کی. چند دن بعد پھر وہ آگے، حضور دعا فرمائیں یہ میری کتابیں مقبول ہو جائیں اور مدرسوں میں پڑھائی جائیں، درس نظامی میں جیسے شیخ سعدی کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. وہ خاموش رہے. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی دعا نہیں فرمائی. جب تیسری دفعہ وہ آئے نا شاعر کتاب لے کے، تو آپ نے فرمایا جانتے ہو سعدی ہے کون؟ جو کہہ رہے ہو کہ سعدی کی کتابیں نہ پڑھائی جائیں اور میری کتاب پڑھائی جائے، جانتے ہو شیخ سعدی ہے کون؟ انہوں نے کہا جی فلاں جگہ پیدا ہوئے، اتنی عمر ہوئی ہے، یہ کتابیں لکھی ہیں، یہ میں جانتا ہوں. فرمایا تم نہیں جانتے، آؤ تمہیں دکھاؤں سعدی کون ہے. مراقبہ کروایا، توجہ دی، دیکھو کیا نظر آتا ہے. یہ رونے لگ گئے. رسول اللہ کی زیارت ہو رہی ہے،
اور دائیں طرف ایک غلام کھڑا ہے, پنکھا جل رہا ہے. حضرت محبوب الہی نے فرمایا یہی شیخ سعدی ہے. اب بتاؤ دعا کروں؟ انہوں نے کہا حضور میری کیا اوقات ہے جو رسول اللہ کے اتنے قریب ہیں کہ پنکھا جل رہے ہیں, میں یہ کہوں کہ ان کی کتابیں نہ پڑھائی جائیں. میں نے شیخ سعدی کو صرف چند کتابوں میں ہی پڑھا, ان کے بارے میں جانتا تھا, ان کی شان نہیں جانتا تھا. یہ صرف میں نے ایک مثال دی ہے. حقیقت یہ ہے ہم بھی تاریخ کی چند کتابوں میں واقعات پڑھتے ہیں امام علی مقام کے, اور بعض لوگ سمجھتے ہیں بس یہی آقا حسین ہے. نا امام علی مقام کی شان اتنی عرفہ اور اعلیٰ ہے, زمین پہ ریگنے والی چیونٹی کیا جانے جبریل کن بلندیوں پہ رہتا. شاہ است حسین. ساری زندگی کتابیں پڑھتے رہیں, علم حاصل کرتے رہیں, تحقیق کرتے رہیں, جب تک کسی اللہ والے کی نظر نہ ہو یہ نقطہ نہیں سمجھ آئے گا جو میں بیان کر رہا ہوں. امام کے دل کی جو کیفیت ہے نا محبت الہی کی, اس کو نہیں کوئی بیان کر سکتا. ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے عشق الہی کا. شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین. دوسرا مصرع کیا ہے؟ دین است حسین. شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, آگے کیا ہے؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ حسین دین ہے. کیا ترجمہ ہے؟ دین است حسین. حسین آپ نے اپنے گھر میں آقا حسین کو رکھا ہے یا گھر سے نکالا ہے؟ جی مقصد شہادت ہے نا موضوع. دین است حسین. آج گھر جا کے جائزہ لیں اپنے گھر والوں کے معمولات کا, اپنے معمولات کا. اگر آپ کے گھر میں دین کی حکمرانی ہے تو آپ نے آقا حسین کے لیے اپنے دروازے کھولے ہیں, اور اگر آپ کے گھر میں بے دینی ہے, گانے چلتے ہیں, ڈرامے چلتے ہیں, رزق حرام آپ کے گھر میں داخل ہوتا ہے, تو پھر آپ نے آقا حسین کو گھر سے نکالا ہوا ہے. کیونکہ دین است حسین, دین است حسین. حسین دین ہے. اگر امام علی مقام سے سچی محبت ہے تو اپنے 6 فٹ کے وجود پہ دین تو نافذ کریں. یہ دعائیں لوگ کرواتے ہیں, دعا کریں پاکستان پہ اسلام نافذ ہو جائے. پاکستان تو بہت بڑا رقبہ ہے, تم یہ 6 فٹ پہ تو دین نافذ کرو, تم اپنی آنکھوں پہ تو دین نافذ کرو, لوگوں کو چھوڑو, اپنی زبان پہ تو دین نافذ کرو. جھوٹ سے, غیبت سے, چغلی سے اپنی زبان کو بچاؤ. اپنے کانوں کو تو دین کا پابند بناؤ کہ گانے نہ سنو, ڈرامے کی آوازیں نہ سنو, کوئی غیبت چغلی کرے تو اس سے بھی کان بند کر لو. 6 فٹ پر تو دین نافذ نہیں کر سکتے اور کہتے ہیں ہمیں امام حسین سے محبت ہے. شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, آگے کیا ہے؟ حسین دین ہے. تو جو دین سے محبت کر رہے ہیں وہ امام علی مقام سے محبت کر رہے ہیں. جو دین کی ناقدری کر رہے ہیں وہ امام علی مقام سے ناقدری کا سلوک کر رہا ہے. امام نے جان کس لیے دی تھی؟ دین کے لیے دی. پہلا نقطہ میں نے بیان کیا اللہ کی محبت, اللہ کی رضا, شوق لقائے الہی. اور وہ تو صرف چند جملے ہی بیان کیے جا سکتے ہیں, کیفیات یا ان میں آپ کے مدارج یا آپ کے واقعات تو کوئی نہیں بیان کر سکتا. دوسرا مقصد جو تھا دین. اکثر ہم یہ بات کرتے ہیں دین کے لیے امام نے جان دی. بھئی جس دین کے لیے امام نے جان دی ہے آپ نے اس دین کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ جس دین کی اتنی قیمت ہے امام کی نظر میں کہ علی اکبر کو لٹاتے ہیں اس دین پر, نگاہ حسینی میں دیکھیں اسلام کی شان کیا ہے. شہید کربلا کی نظر سے دیکھیں دین کتنا قیمتی ہے. عباس سے محبت کی ہے یا دین سے محبت کی ہے؟ عباس کو لٹا دیا ہے دین میں. 5 بھائیوں کی لاشیں اٹھائی, بتیجے بھانجے سب قربان کر دیے دین پہ. تو جس دین کے لیے امام نے اتنی قربانیاں دی, امام کی نظر میں دین اتنا قیمتی ہے
کہ بیٹوں کی لاشیں اٹھائی جا سکتی ہیں، بھتیجوں کی لاشیں اٹھائی جا سکتی ہیں، دین سے بے وفائی نہیں ہو سکتی۔ اس دین کی آپ کی نظر میں کیا قیمت ہے؟ آپ نے اس دین کے لیے کیا قربانی دی؟ سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ امام علی مقام نے دین کے لیے جان دی ہے، تو جس دین کے لیے امام نے جان دی، آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ دو مقاصد میں نے بیان کیے۔ تیسرا مقصد، امام علی مقام نے قائم رہتے ہوئے، قربانیاں دیتے ہوئے اور خود شہید ہو کر دنیا کو پیغام دیا ہے، اسلام نظریہ ضرورت کا نام نہیں ہے، اسلام ڈٹ جانے کا نام ہے۔ ایک ہوتا ہے نظریہ ضرورت، موم کی ناک، یہ بعض کھلونوں کو موم کی ناک لگی ہوتی ہے، جس طرف چاہیں آپ موڑ سکتے ہیں۔ اسلام نظریہ ضرورت کا نام ہے کہ جیسے چاہیں آپ دین کو چھوڑ دیں اور اپنی مرضی کر لیں۔ جہاں ضرورت ہو دین کو چھوڑنے کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پرواہ ہی نہ کریں دین کے احکامات کی۔ اسلام نظریہ ضرورت کا نام نہیں ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے، ڈٹ گئے۔ استقامت، آج ہم میں سب سے زیادہ جو کمی ہے وہ اسی استقامت کی ہے۔ ہم جذباتی ہیں، فوراً جذبات میں آ جاتے ہیں، لیکن فوراً ٹھنڈے بھی ہو جاتے ہیں۔ جذبات میں تسلسل نہیں ہے، جذبات مسلسل قائم نہیں رہتے، استقامت نہیں ہے۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم سے پوچھا گیا اللہ کو کون سا عمل پسند ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا عمل بے شک تھوڑا ہو پر استقامت سے کیا جائے، مسلسل کیا جائے۔ دن میں 5 نمازیں ہیں، 48 بار ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اب اہدنا کا ترجمہ کیا ہے؟ بعض نے کہا سیدھا راستہ دکھا، بعض نے کہا دوسرا ترجمہ ہے سیدھے راستے پہ چلا، اور تیسرا ترجمہ ہے سیدھے راستے پہ قائم رکھ۔ کیونکہ جب تک یہ 3 چیزیں نہ ہو بندہ منزل تک نہیں پہنچتا۔ راستے کا علم ہو، دوسری چیز راستے پہ چلنا، تیسری چیز قائم رہنا۔ ایک آدمی لاہور جانا چاہتا ہے، اگر راستے کا پتہ ہی نہیں منزل پہ پہنچ جائے گا؟ راستے کا پتہ ہے، سفر اس نے شروع کی ہے، لیکن 10-15 منٹ سفر کر کے واپس آ گیا ہے، منزل پہ پہنچ جائے گا؟ مسلسل چلتا رہے گا تو پھر منزل پہ پہنچے گا۔ یہ دن رات میں 48 مرتبہ کیوں پڑھایا گیا اہدنا الصراط المستقیم؟ یا اللہ قائم رکھنا، یا اللہ قائم رکھنا، یا اللہ قائم رکھنا۔ کیوں؟ گرنے کا اندیشہ بہت زیادہ تھا، پھسلنے کا اندیشہ بہت زیادہ تھا، بالخصوص اس دور میں جبکہ سوشل میڈیا کی حکمرانی ہے، اس دور میں جبکہ ہر گھر کے اندر سینما گھر پہنچ چکا ہے۔ پہلے تو شہر میں کوئی 1-2 سینما گھر ہوتے، بدکماش لوگ وہاں جا کے بے حیائی کے مناظر دیکھتے، لیکن اب تو ہر گھر کے اندر سینما گھر پہنچ چکے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار سیدھے راستے پہ۔ شہید کربلا نے بتایا ہے مرد لگاتے کس طرح ہیں، نبھاتے کس طرح ہیں، گلہ نال تے ہر کوئی۔ اسلام نظریہ ضرورت کا نام نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جہاں چاہے اسلام کے اصولوں کو چھوڑ دیں، نہیں، اسلام کے اصولوں پر مسلسل قائم رہیں گے تو پھر انعام یافتہ بندوں میں شامل ہوں گے۔ فرعون کے دربار میں جادوگر ہیں، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان دیکھی، جادوگر مان گئے کہ حضرت موسیٰ جادوگر نہیں اللہ کے نبی ہیں۔ جادوگروں نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا۔ فرعون نے کہا میں تمہارے ہاتھ اور پیر کٹواؤں گا، میں تمہیں درخت میں پیوست کروں گا کہ چھاتی میں کیل ٹھونکوں گا، اتنا بڑا کیل کہ تم درخت کے ساتھ جڑ جاؤ گے، اور مخالف سمت میں تمہارے ہاتھ پیر کٹواؤں گا۔
جادوگروں نے گھبرا کے کیا کہا ہے کہ ہم دین چھوڑتے ہیں؟ نہیں، انہوں نے کہا تو نے جو کرنا ہے کر لے، ہم نے حق دیکھ لیا ہے، موسیٰ حق پہ ہیں، ہم جان دے دیں گے، حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور پھر قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں، تفاسیر پڑھ کے دیکھیں، ان جادوگروں کے ہاتھ اور پیر کٹوائے ہیں فرعون نے، درختوں کے ساتھ انہیں پیوست کیا ہے، گاڑا ہے، ان کی چھاتیوں میں بڑے کیل ٹھکوائے ہیں جن سے وہ درختوں کے ساتھ جڑ گئے، خون کے فوارے نکل رہے ہیں، جسم سے خون نچڑ رہا ہے، پر وہ کہتے ہیں آمنت برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ کے رب پہ ایمان لائے۔ یہ وہ جادوگر ہیں جو کچھ لمحے پہلے کافر تھے، حضرت موسیٰ کا معجزہ دیکھا ہے، ایمان لائے ہیں، پھر ایسے ثابت قدم ہے کہ جان دے دی ہے، پیچھے نہیں ہٹے۔ ذرا دیانتداری سے فیصلہ کریں، جنہوں نے حضرت موسیٰ کا معجزہ دیکھا وہ تو مشکل میں قائم رہے، تو جس نے زبان رسول چوسی ہے، حضرت موسیٰ کی شان زیادہ ہے، رسول اللہ کی عظمت زیادہ ہے، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا۔ جنہوں نے حضرت موسیٰ کا معجزہ دیکھا وہ تو مشکلات سے نہیں گھبرائے۔ آج حوصلے کی کمی ہے، ہمارے اندر حوصلہ نہیں، ہم میدان میں اترنے سے پہلے ہی ہارے ہوئے ہیں۔ میدان میں اترنا، قائم رہنا، یہ تو بعد کی بات ہے، ہم تو پہلے ہی ہارے ہوئے ہیں۔ ہم تو اب سوچتے بھی نہیں ہیں کہ دین کی سربلندی کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا انہوں نے جانیں دے دی، قائم رہے۔ امام علی مقام وہ ہیں جنہوں نے سید الانبیاء کی زبان چوسی ہے، پہلی خوراک جو آپ کے وجود کا جزو بدن بنی ہے وہ لعاب دہن رسول پاک ہے۔ یہ کیسے کربلا میں ڈگمگا سکتے ہیں؟ امام علی مقام کے قائم رہنے کے پیچھے رسول اللہ کی نگاہ ہے، حضور کے لعاب دہن کا اثر ہے، حضور کی دعاؤں کا سائبان ہے۔ میں نے آپ کے سامنے 3 بڑے مقاصد بیان کیے امام علی مقام کی شہادت کربلا کے، ایک تو للہیت، اور دوسرا مقصد دین کی بقا، جس دین کو قائم رکھنے کے لیے، بقا کے لیے امام نے قربانیاں دیں، میں اور آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، یہ میرا سوال بار بار آپ سے ہے۔ اور تیسری چیز جس کے لیے امام نے جان دی ہے کہ امام علی مقام نے بتایا نظریہ ضرورت سے کام نہ لو، اسلام پر ڈٹ جاؤ، اسلام پہ قائم رہو۔ چوتھی چیز، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اللہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ مقام نور پہ فائز ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرح صدر سے کیا مراد ہے کہ سینہ کھل گیا، اس سے کیا مراد ہے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا یہ ایک نور ہے جو اللہ سینوں میں ڈال دیتا ہے، یہ ایک نور ہے جو اللہ مومن کے سینے میں رکھ دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نشانی کیا ہے، کیسے پتہ چلے کہ میرے سینے میں وہ نور اللہ نے رکھا ہے یا نہیں، میرے سینے میں وہ نور ہے یا نہیں، اس نور کی پہچان کیسے ہوگی؟ میرے آقا کریم نے 3 علامات بیان کی۔ پہلی علامت، جس شخص کے سینے میں وہ نور ہوگا وہ جنت سے، آخرت کے گھر سے محبت کرے گا، اس کی تیاری کی فکر کرے گا۔ دنیا میں آپ کو فکر ہے نا گھر تعمیر کرنا چاہیے، اتنی جگہ ہو، اس طرح کی اینٹیں ہوں، اس طرح کا نقشہ ہو، فرمایا جس کے سینے میں وہ نور رکھا جائے گا وہ جنت کے گھر کی فکر کرے گا۔ دوسری علامت، دنیا کی محبت سے اس کا دل سرد ہو جائے گا، ضرورت کے تحت وہ دنیا کو لے گا پر دنیا پرست نہیں ہوگا، ضرورت کے تحت دنیا کے لیے محنت کرے گا، رزق حلال کے لیے، فرائض ادا کرنے کے لیے، حقوق العباد ادا کرنے کے لیے،
لیکن جس کے سینے میں یہ شرح صدر والا نور ہوگا وہ دنیا پرست نہیں ہوگا۔ اور تیسری علامت میرے آقا کریم نے یہ ارشاد فرمائی، فرمایا موت سے پہلے وہ موت کی تیاری کرتا ہے، موت کے بعد جو زندگی ہے وہ اس کے لیے تیاری کرتا ہے۔ آخرت کی فکر یہ اس امت کی پہچان ہے۔ یہ امت دنیا پرست نہیں ہے، یہ امت دنیا کو ضرورت کے تحت استعمال کرتی ہے، لیکن منزل کیا ہے؟ آخرت۔ دنیا سے پہلو تہی نہیں کہ دنیا کو بندہ چھوڑ ہی دے، ترک دنیا نہیں لیکن غرق دنیا بھی نہیں کہ بندہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لے، اس جہان کی کامیابی کوئی اصل کامیابی سمجھ لے۔ کربلا اس چیز کا بیان ہے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اگر امام علی مقام دنیا کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھتے تو کیا کربلا میں شہادتیں ہوتی؟ امام علی مقام نے جانے قربان کر کے بتا دیا ہے اصل کامیابی کس جہان کی کامیابی ہے، دنیا کی یا آخرت کی؟ اصل کامیابی آخرت کی۔ دنیا تو ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ہمارے بہت سارے نعت خان بھی بے دھیانی میں پڑ جاتے ہیں، اجڑی جھوک حسین دی۔ میرے آقا امام علی مقام کا گھر اجڑا نہیں، یہ نہ پڑے اجڑی جھوک حسین دی۔ پوری دنیا میں اس وقت حسنی سیدوں کے گھر بھی آباد ہیں، حسینی سیدوں کے گھر بھی آباد ہیں۔ کراچی میں حضرت عبداللہ شاہ غازی، لاہور میں حضرت داتا گنج بخش علی اجویری، ادھر اسلام آباد میں پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی، یہ سارے حضرت امام حسن مجتبیٰ کی اولاد۔ اور اجمیر شریف میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، یہ حضرت امام علی مقام امام حسین کی اولاد۔ امام علی مقام کا گھر آج بھی آباد ہے۔ کتنی مسجدیں میں نے ایسی دیکھی ہیں مسجد کے ماتھے پہ امام حسن امام حسین کا نام لکھا۔ اللہ آپ سب کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ مسجد نبوی کی دیواروں پر حسنین کریمین کے نام لکھے ہوئے، ترکیوں کے دور کی جو تعمیر۔ تو جن کے نام اللہ کے گھر کے ماتھے پہ لکھے ہوئے ہیں وہ اجڑ گئے۔ پتہ ہے اجڑا ہوا کسے کہتے ہیں؟ منظر دیکھنا ہو نا تو لاہور چلے جائیں، بادشاہی مسجد کے سامنے ایک قلعہ ہے، یہ اجڑا ہوا ہے۔ قلعہ موجود ہے، محل موجود ہے، راہداریاں موجود ہیں، کمرے موجود ہیں، تالاب موجود ہیں، شہزادے کوئی نہیں جن کے لیے یہ محل بنا تھا۔ یہ اجڑا ہوا محل ہے۔ جو جگہ اجڑی ہوتی ہے وہاں گھروں پہ چپکلیاں دیواروں پہ، اور وہاں جانوروں کے ڈیرے، وہاں جس مقصد کے لیے تعمیر ہوتی ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، وہ اجڑے ہوئے گھر ہیں۔ امام علی مقام کا تو نام اتنی شان والا ہے، نام لیں تو رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ جن کے نام کو میں نے تقریر یہاں سے شروع کی تھی، یاد حسین قریب رگے جاں کیے ہوئے، بیٹھا ہوں میں نجات کا سامان کیے ہوئے۔ ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہوں، ہمیں اللہ کی بارگاہ سے معافی ملے۔ ایمان سے بتائیں جن کے نام کو اتنی شان مل گئی ہے، کوئی کہہ سکتا ہے وہ اجڑے ہوئے؟ وہ آباد ہے۔ اجڑا تو یزید ہے، وہ دھوکے میں تھا، اس نے دنیا کو سب کچھ سمجھا۔ چند روزہ حکومت اس کا مقصد تھا، چند روزہ حکومت اس کو مل گئی، لیکن ہمیشہ کے لیے یزید برباد ہو گیا۔ کبھی یزید کی فاتحہ خوانی کی محفل ہوئی ہے؟ بے سال ثواب کرو یزید کو۔ پورا سال روزانہ امام علی مقام کی بارگاہ میں ختمات بھیجے جا رہے ہیں۔ امام علی مقام نے حقیقت کو سمجھ لیا تھا، یہ نواسہ رسول ہیں، یہ حقیقت کی طرف بلانے والے ہیں۔ کربلا کے میدان میں امام علی مقام نے لاشیں اٹھا کے دنیا کو بتایا ہے اصل کامیابی اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے نفس کو راضی کرنا، یہ اصل کامیابی نہیں۔ حضرت ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے، گناہ کرتے ہوئے لذت آئے گی لیکن گناہ کی لذت ختم ہو جائے گی، عذاب قائم رہے گا۔ نیکی کرتے ہوئے تکلیف ہوگی پر نیکی کی تکلیف ختم ہو جائے گی، ثواب ہمیشہ قائم رہے گا۔
آپ لوگ نیکیوں سے بھاگتے ہیں کہ اس میں تکلیف ہے، پھر حسینی کردار تو نہیں ہے. سب سے زیادہ تکلیف تو یہ ہے کہ سر کٹوا دینا. امام نے یہ تکلیف برداشت کی. اے تمت العیالہ لکے اراکا، میں نے بچوں کا یتیم ہونا گوارا کیا تیرے دیدار کے لیے. تکلیف سے نہ گھبرائیں، مصیبت سے نہ گھبرائیں کہ نیکی کرتے ہوئے مشقت ہے، مشقت سے نہ گھبرائیں. اس مشقت کے پیچھے، دین کی اس محنت کے پیچھے بہت بڑا اجر چھپا ہوا ہے. حدیث پاک ہے جو آدمی دین کا کام کرتے ہوئے گھبرائے اس کا سینہ تاریک ہے، بوجھ محسوس کرے، اور جو خوشی خوشی دین کا کام کرے اس کا سینہ روشن اور منور ہے. جو دنیا کا کام کرتے ہوئے تو خوش ہو اور دین کا کام کرتے ہوئے گھبرائے وہ شرع صدر والے نور سے محروم ہے. مقاصد کی تشریح میں نہیں جانا چاہتا، آئیں میدان کربلا سے دیکھتے ہیں. یہ جو 4 مقاصد میں نے بیان کیے، اگرچہ بات وہی ہے کہ ہم امام علی مقام کے مقاصد کو کما حق کو بیان نہیں کر سکتے. ہم تو اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی فکری اپروچ کے مطابق ہی چند ایک چیزیں بیان کر سکتے ہیں، ورنہ ان کے ہاں جو مقاصد ہیں وہ بہت اس سے بلند ہیں اور اعلیٰ ہیں. دشت کربلا میں عمر بن سعد نے امام علی مقام کو 3 محرم الحرام کو روکے. ایک فکر تھی کوفیوں کے ہاں، آج بھی بعض لوگ اس کو بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے اس امت کو، اور اللہ تعالیٰ آخرت کی فکر رکھنے والے علماء عطا فرمائے. چند دن پہلے ایک آدمی تقریر کر رہا تھا بھئی جمعہ ہوگا جب امام مہدی آئیں گے، ان سے پہلے جمعہ ہی نہیں ہو سکتا. یہ نیٹ پہ تقریر اس کی موجود ہے. اور ایک شخص تقریر کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا صدام حسین جب شہید ہوا ہے نا تو اس کے بعد عراق میں جمعہ جائز ہوا ہے. یہ بھی نیٹ پہ موجود ہے. جب تک سنی حکمران تھا نا عراق میں، تو عراق میں جمعہ جائز ہی نہیں تھا. تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، اس طرح کے خط لکھے ہیں امام علی مقام کو کوفیوں نے کہ ہم کوفے میں جمعہ نہیں پڑھ رہے. کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کیونکہ نعمان بن بشیر پڑھاتے ہیں اور یہ گورنر ہیں یزید کے. لا امام لنا، ہمارا پیشوا کوئی نہیں، امام آپ آئیں اور ہمیں دین سکھائیں. 450 سے زیادہ خطوط انہوں نے لکھے کہ ہمارا پیشوا کوئی نہیں ہے، امام آپ تشریف لائیں. امام نے مدینہ منورہ سے ہجرت کی، مکے آئے ہیں تو قیام مکے کرنا تھا، 4 مہینے وہیں ٹھہرے ہیں. یہ ظلم کوفے والوں نے کیا، جھوٹے عقیدت مندوں نے، مفاد پرست عقیدت مندوں نے یہ ظلم کیا کہ اپنے مفاد کے لیے نواسہ رسول کو جھوٹی قسمیں اٹھا کے اپنی وفا کا یقین دلا رہے ہیں کہ آپ آئیں کوفے. امام علی مقام نے جب 450 سے زیادہ خط دیکھے، مشاورت ہوئی، حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا. انہوں نے پھر خط لکھا کہ آپ تشریف لے آئیں، اگر آپ نہیں آتے تو قیامت کے دن یہ لوگ آپ کے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم نے تو نواسہ رسول کو بلایا تھا پر امام آئے نہیں. امام تشریف لائے ہیں. عمر بن سعد نے 3 محرم آپ کو کربلا کی سرزمین پہ روکا اور چاروں طرف سے لشکر نے قافلہ حسینی کو گھیر لیا ہے. عمر بن سعد شروع میں جنگ نہیں چاہتا تھا، خیمے لگ گئے دونوں طرف، حسینی قافلے کے بھی اور یزیدی لشکر کے بھی خیمے لگ گئے. عمر بن سعد نے ایک یزیدی کوفی سردار کو بلایا اور کہا جاؤ خیمہ حسینی میں اور امام سے پوچھو کہ وہ یہاں کیوں آئے ہیں، کیا مقصد ہے ان کے آنے کا. اس کوفی سردار نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا، آپ کسی اور کو امام علی مقام کے خیمے میں بھیجیں، میں نہیں جا سکتا. عمر بن سعد نے دوسرے سردار کو بلایا، اس کے ماتحت جتنے کوفی سردار تھے ایک ایک کر کے سب سے کہا کہ جاؤ جا کے نواسہ رسول کے خیمے میں امام سے پوچھو آپ کیوں آئے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، یہاں کیوں آئے ہیں. کوئی سردار بھی تیار نہیں ہوا. کیوں نہیں گئے؟ وجہ یہ تھی، پوچھنا تھا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں، یہاں کیوں آئے ہیں. یہ کیسے پوچھتے؟ انہوں نے تو خود خط لکھ کے بلایا تھا. کوئی کوفی سردار تیار نہیں ہوا. عمر بن سعد خود گیا امام کے خیمے میں، ملاقات ہوئی.
اس نے پوچھا امام آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا کوفے۔ اس نے کہا کیوں تشریف لے جا رہے ہیں؟ امام نے فرمایا میں خود نہیں آیا، ان لوگوں نے خط لکھ کے بلایا ہے، خطوں کے 2 تھیلے آپ نے منگوائے، خط کھولے اور عمر بن سعد کو دکھائے۔ عمر بن سعد نے جب خط دیکھے تو اس نے کہا یہ شیس بن ربی کا خط ہے۔ وہ دیکھیں میرے قافلے میں شیس بن ربی آپ کے خلاف تلوار لے کے کھڑے، یہ فلاں کوفی سردار کا خط ہے، وہ میرے قافلے میں کھڑا ہے، آپ کے خلاف تلوار لے کے کھڑا ہے۔ امام جس کا خط دکھاتے ہیں، عمر بن سعد کہتا ہے وہ تو ہمارے ساتھ ہے اور خط اس نے آپ کو لکھا ہوا ہے۔ ساری صورتحال واضح ہو گئی۔ عمر بن سعد نے کہا اب بتائیں اب آپ کا ارادہ کیا ہے؟ چونکہ بلانے والے تو مکر گئے ہیں، یہ تو بے وفا نکلے ہیں، یہ تو آپ کا ساتھ دینے کو تیار نہیں، یہ تو یزیدی لشکر سے تنخواہ لے رہے ہیں، اب آپ کا ارادہ کیا ہے؟ امام علی مقام نے فرمایا اگر میرا یہاں آنا تمہیں پسند نہیں تو میرا راستہ چھوڑ دو، میں واپس مکے چلا جاتا ہوں، جہاں سے میں آیا ہوں وہاں واپس چلا جاتا ہوں۔ عمر بن سعد اس پہ راضی ہو گیا، اس نے کہا یہ تو بہت اچھا مشورہ ہے، اگر آپ واپس جانا پسند فرمائیں، لیکن میں راستہ نہیں کھول سکتا، مجھے مہلت دیں، میں گورنر کوفہ سے اجازت لے لوں، جب وہ مجھے اجازت دے دے گا میں آپ کے لیے راستہ کھول دوں گا، واپس مکے چلے جائیں۔ عمر بن سعد نے تیز رفتار سوار کو بلایا، خط لکھا گورنر کوفہ کو کہ امام ہمارے صوبے سے واپس جانا چاہتے ہیں، لہٰذا بہتر ہے ہم اجازت دے دیں اور امام چلے جائیں، آپ مجھے آرڈر لکھ بھیجیں، میں راستہ کھول دیتا ہوں۔ عمر بن سعد نے خط لکھا کہ اجازت مل جائے، صلح ہو جائے، امام واپس چلے جائیں۔ وہ کیوں چاہتا تھا واپس چلے جائیں؟ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ اگر سندھ میں کوئی واقعہ ہو تو پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ جواب دو، کیونکہ یہ صوبہ اور ہے وہ صوبہ اور ہے۔ حجاز اور صوبہ تھا، کوفہ اور تھا، امام کوفے میں تھے، تو عمر بن سعد چاہتا تھا اگر ہمارے صوبے سے امام واپس چلے جاتے ہیں تو پھر ہم جواب دہ نہیں، ہم ذمہ دار نہیں۔ اس نے گورنر کوفہ کو خط لکھا اجازت دو۔ جب اس کے دربار میں خط پہنچا، دربار میں شمر بیٹھا ہوا تھا۔ شمر نے مشورہ دیا، اس نے کہا حسین تمہارے جال میں پھنس چکے ہیں، انہیں واپس مکے نہ جانے دینا، اگر وہ واپس مکے چلے گئے تو ایک مضبوط طاقت بن کے اٹھیں گے، پھر وہ تمہارے قابو میں نہیں آئیں گے، یا ان سے بیعت لو یا ان پہ تلوار چلاؤ۔ اور پھر شمر نے کہا کہ یہ جو عمر بن سعد ہے نا، جو صلح کے خط لکھ رہا ہے، یہ تو بچپن کا دوست ہے نواسہ رسول کا، میں نے سنا ہے یہ رات آدھی رات تک بیٹھے رہتے ہیں اور پرانی محبتوں کو تازہ کر رہے ہیں، مجھے بھیجو کربلا میں جا کے اس معاملے کو نپٹاتا ہوں۔ شمر کی یہ بات سن کے گورنر کوفہ نے کہا ٹھیک ہے تم لشکر لے کے جاؤ۔ یہ سارا معاملہ خراب کرنے میں بنیادی کردار کس کا ہے؟ ایک تو ان کوفیوں کا جو بے وفا ہے، دوسرا شمر کا۔ شمر جب آیا کربلا میں تو اس نے عمر بن سعد سے کہا تو معطل ہے، اب میں کمانڈر ان چیف ہوں، میرا آرڈر چلے گا۔ اس وقت اگر عمر بن سعد قربانی دے دیتا، اپنی سیٹ چھوڑ دیتا، بچ جاتا، لیکن عمر بن سعد دنیا پرست تھا، اس نے اپنی سیٹ نہیں چھوڑی، اس لیے وہ بھی لعنت اللہ علیکم۔ عمر بن سعد بازی ہار گیا،
دنیا کو پسند کر کے اور آخرت کی قربانی دے کے کتنے گھاٹے کا سودا کیا عمر بن سعد. انہوں نے کہا نہیں میں سیٹ نہیں چھوڑوں گا, میں لڑوں گا نواسہ رسول کے خلاف. شمر وہ بدبخت ہے جس نے امام علی مقام کے خلاف تلوار چلانے میں بنیادی کردار ادا کیا, آرڈر جاری کروانے میں. یہ شمر وہ ہے جس نے 16 حج کیے ہیں, 16 حج. یہ شمر وہ ہے جس نے حضور حیدر کرار کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی تھی. یہ شیعان علی میں سے تھا. صفین کی جنگ میں حضرت علی کی طرف سے لڑا ہے, لیکن صفین کی جنگ کے بعد اس نے حضرت علی کو چھوڑ دیا, خارجیوں میں شامل ہو گیا. اس کے بعد پھر یہ حضور حیدر کرار کے قریب نہیں آیا. ابتدا میں یہ حضور حیدر کرار کے ساتھ تھا اور حضور حیدر کرار کے سسرالی خاندان میں سے تھا. جو آپ کی زوجہ ہیں حضرت ام البنین, یہ ان کے خاندان میں سے ہے. حضرت عباس جو ہیں, جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں, ان کا جو ننیال ہے یہ اس خاندان سے تعلق رکھتا تھا. میں اس کا تعارف کیوں کروا رہا ہوں؟ ایک تو اس لیے تاکہ تاریخی حقائق روشن ہوں. وہ کون سے لوگ تھے جو کبھی محبتیں بھی جتاتے تھے اور پھر تلوار اٹھا کے نواسہ رسول کے خلاف کھڑے. اور دوسری بات یہ 16 حج کیے کوئی فائدہ ہوا ہے؟ پر یا اسی دا جانیے جس دا. عبادت کر کے فخر نہ کریں میں نے اتنی نمازیں پڑھ لی, اتنے حج کر لیے ہیں. ڈرتے رہیں, اللہ سے ڈرتے رہیں. پر یا اسی دا جانیے جس دا توڑ. کربلا میں 7 محرم تک شمر, عمر بن سعد اور امام علی مقام کے مذاکرات ہوتے رہے. امام علی مقام اس بات پہ قائم ہیں, وہی جو نظریہ ضرورت کا نام دین نہیں ہے, عزیمت, جسے بیعت کے لائق نہیں سمجھتے اس کی بیعت نہیں کی. شمر نے کہا اس دشت میں آپ کی اولاد ذبح ہو جائے گی, اپنا نام بچائیں, اپنی اولاد بچائیں, اپنی نسل بچائیں. اگر یہاں آپ کے سارے بیٹے شہید ہو گئے, آنے والی نسلوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ حسین نام کا کوئی آدمی بھی دنیا میں آیا تھا. یوں شمر نے امام علی مقام کو معاذ اللہ دھمکایا. پر نواسہ رسول نے کیا جواب دیا؟ آج میں نے اپنی نسل نہیں بچانی, اللہ کا دین بچانا ہے. جو اپنی نسلیں بچا رہے تھے وہ برباد ہو گئے, جو اللہ کا دین بچا رہا تھا آج پوری دنیا میں ان کی اولاد موجود ہے. فاذکرونی اذکرکم, اللہ نے فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. ایک جناب سید سجاد علی اوسط کربلا سے آئے ہیں اور آج پوری دنیا میں حسینی نسل موجود ہے. شمر نے کہا اگر آپ شہید ہو بھی گئے تو اس سے امت کو کیا حاصل ہوگا؟ آپ تو یہاں شہید کر دیے جائیں گے, امت آپ کی شہادت سے کیا سبق لے گی؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا امت کو. اس لیے آپ اپنی جان بچائیں, اپنی اولاد کو بچائیں. امام علی مقام نے فرمایا کیا کہتے ہو؟ میری شہادت سے, میرے خون سے, نواسہ رسول کے خون سے امت کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری, اظہار تو کر جائے گا جو ٹپکے گا لہو میرا. قیامت تک اہل حق میرا نام لے کے اپنے حوصلے بڑھاتے رہیں گے. جب بھی کوئی یزیدی طاقت اسلام کو مٹانا چاہے گی, اہل ایمان میرا نام لے کے حق کی خاطر لڑنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں گے. ہم نے یزید کے راستے پہ نہیں چلنا, ہم نے آقا حسین کے راستے پہ چلنا ہے. ایمان سے بتائیں آج بھی شہادت حسین سے یہ فیض حاصل ہو رہا ہے یا نہیں حاصل ہو رہا؟ امام علی مقام نے فرمایا حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری. میں اردو کا ترجمہ کر رہا ہوں, آپ کو امام کا شعر سناتا ہوں جو امام نے عربی میں ارشاد فرمایا ہے. وَإِن كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشِئَتْ فَقَتْلُ امْرَئٍ بِالسَّيْفِ فِي اللَّهِ أَفْضَلُ. فرمایا جب ایک دن جسموں نے بوسیدہ ہونا ہی ہے تو پھر کیوں نہ اپنی مرضی سے جسم اللہ کے راستے میں قربان کریں. جب جسم بنائے ہی اس بنیاد پر گئے ہیں, بچپن جوانی میں, جوانی بڑھاپے میں, بڑھاپا ارذل عمر میں بدل جاتا ہے. وَإِن كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشِئَتْ فَقَتْلُ امْرَئٍ بِالسَّيْفِ فِي اللَّهِ أَفْضَلُ. جب ایک دن دنیا سے جانا ہی ہے تو کیوں نہ اپنی مرضی سے اپنی جان رب کی بارگاہ میں پیش کریں.
شمر کو پتہ چل گیا، عمر بن سعد سمجھ گیا کہ امام علی مقام باطل کے آگے جھکنے والے نہیں۔ ادھر عبید اللہ ابن زیاد کا حکم آ گیا کہ اگر یہ بیعت نہیں کرتے تو میدان کارزار گرم کیا جائے۔ 9 اور 10 کی درمیانی رات امام علی مقام اپنے خیمے میں تشریف فرما ہے، گھٹنوں پہ سر رکھے، نیند آ گئی ہے۔ حضرت بی بی زینب، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائی ہیں، امام علی مقام کے پاس بیٹھی ہیں کہ امام نے گھٹنوں سے سر اٹھائے اور آپ پڑھ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت بی بی زینب فرماتی ہیں کہ میرا بھائی خواب میں کیا دیکھ رہا تھا؟ امام آپ کیا دیکھ رہے تھے؟ فرمایا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المنام فقال انک تروح الینا۔ ابھی خواب میں رسول اللہ تشریف لائے تھے اور حضور نے فرمایا ہے میرے سینے پہ ہاتھ رکھے کہ حسین تو جلد ہمارے پاس آ رہا ہے۔ باہر گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی۔ شمر کا خیال تھا کہ اس رات، یہ جو ابھی ہم گزار رہے ہیں 9 اور 10 کی درمیانی رات، اس رات ہی لڑائی کریں اور انہیں رات کو ہی شہید کر دیں اور صبح ہم شہیدوں کے سر لے کر کوفے چلے جائیں۔ اس لیے وہ رات کو ہی لشکر لے کے آگے بڑھا۔ امام علی مقام خیمے سے نکلے، تلوار ہاتھ میں ہے۔ جب دیکھا نا شمر لشکر لے کے آگے بڑھ رہے، تنہا چل پڑے، لیکن دروازے پہ، خیمے کے دروازے پہ حضرت عباس کھڑے تھے۔ امام تیزی سے خیمے سے نکلے ہیں، حضرت عباس نے روکا ہے۔ آقا حسین کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا شمر آ رہا ہے اس کو روکنے کے لیے۔ حضرت عباس نے عرض کیا آقا حسین آپ ٹھہر جائیں، میں جا کے شمر کو روکتا ہوں۔ امام علی مقام نے فرمایا جاؤ جا کے شمر سے کہو اگر وہ لڑنا چاہتا ہے تو آج رات نہ لڑے، کل دن کو ہم اس کا مقابلہ کریں گے، 1 رات کی مہلت دے دو۔ حضرت عباس عرض کرتے ہیں آقا حسین آپ 1 رات کی مہلت کیوں مانگ رہے ہیں؟ امام علی مقام نے فرمایا عباس تم جانتے ہو مجھے نماز سے کتنی محبت ہے، قرآن کی تلاوت سے کتنی محبت ہے، میں چاہتا ہوں رات جی بھر کے نماز پڑھوں، نوافل پڑھوں، قرآن پڑھوں، اللہ کا ذکر کروں۔ حضرت عباس 20 سواروں کے ساتھ گئے ہیں شمر سے بات کرنے کے لیے۔ یہاں میں ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، امام تلوار لے کے تیزی سے خیمے سے نکلنے لگے شمر کو روکنے کے لیے، تو امام کو کس نے کہا کہ آپ نہ جائیں میں جاتا ہوں؟ حضرت عباس نے ایک دن حضور حیدر کرار شیر خدا کی خدمت میں عرض کیا تھا کیا ہاتھ کے ہوتے ہوئے آنکھ زخمی ہو سکتی ہے؟ حضور حیدر کرار نے فرمایا نہیں، اگر کوئی چیز آنکھ کی طرف آ رہی ہو تو ہاتھ اسے روک لیتا ہے، چیز کو نہ روک سکے تو آنکھ پہ ہاتھ رکھ کے ہم آنکھ کو بچا سکتے ہیں۔ تو حضرت عباس نے عرض کیا ہاتھ کے ہوتے ہوئے آنکھ زخمی نہیں ہو سکتی، عباس کے ہوتے ہوئے حسین زخمی نہیں ہو سکتے۔ میں ہمہ وقت ان کے ساتھ، بھائی بڑی نعمت ہوتے ہیں، کلا ہاتھ کدے نہیں تچدا ایک دوجے نو توندا، پائیاں باج محمد بخشا کون کسے نو روندا۔ جہاں تک ممکن ہو بھائی چارے کو قائم رکھیں۔ یہ موضوع نہیں ہے ورنہ میں اس کی تشریح کرتا۔ آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں بھائیوں کی قدر نہیں۔ امام علی مقام حضرت عباس کو بھیجا، انہوں نے شمر سے جا کے بات کی، شمر نے کہا ٹھیک ہے کل دن کو مقابلہ ہوگا۔ شمر واپس پلٹ گیا۔ امام علی مقام نے اپنے اہل قافلہ کو بلایا، انہیں فرمایا مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، میں یہاں ہوں تو یزیدی تمہیں نہیں روکیں گے، لیکن کوئی ایک حسینی بھی امام کو چھوڑ کے گیا نہیں۔ دوسرے دن فجر کی نماز امام نے با جماعت پڑھائی۔ اسوہ حسینی مشکلات میں بھی دین پر قائم، نماز پڑھا کے پھر آپ نے اسلامی جہاد کے اصول اور مقاصد بیان فرمائے۔ اس کے بعد امام علی مقام نے لشکر ترتیب دی ہے، جس طرح میمنہ میسرہ مقدمۃ الجیش ہوتا ہے، خود سب سے آگے ہیں، یزیدیوں کو خطاب کیا ہے، لیکن جب دل پہ مور لگ جائے پھر حق سامنے بھی وہ نظر نہیں آتا۔ ختم اللہ علی قلوبہم،
شمر نے کہا حسین یا بیعت کر لو یا لڑنے کو تیار ہو جاؤ۔ ابتدان پورے لشکر نے قافلہ حسینی پہ حملہ کیا ہے۔ امام علی مقام نے انہیں اپنی تقریر سے، اپنے بیان سے سمجھانا چاہا، لیکن ان لوگوں پہ کچھ اثر نہیں ہوتا۔ امام فرماتے ہیں میرے نسب کو دیکھو، میں نواسا کس کا ہوں، میرے کردار کو دیکھو، کیا شریعت تمہیں اجازت دیتی ہے کہ میرے اوپر تلوار چلاؤ؟ کسی مومن پہ تلوار چلانے کی 3 صورتیں ہیں، یا تو وہ مرتد ہو گئے ہیں، یا شادی شدہ ہے اور اس نے زنا کیا ہے تو رجم کیا جائے گا، یا اس نے ناحق قتل کیا ہے تو قتل کا بدلہ قتل قصاص لیا جائے گا۔ میں نے ان میں سے کون سا جرم کیا ہے کہ تم تلوار لے کے میری طرف بڑھ رہے ہو؟ لیکن امام کے واعظ کا ان پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا ہے امام علی مقام کی سچائی کو ظاہر کرنے کا، تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ یزیدیوں میں ایک شخص تھا ابن جوزہ کوفی، وہ پچھلی صفوں میں تھا، لیکن جب امام خطاب فرما رہے ہیں کہ میں نواسہ رسول ہوں، میرے قتل کے بعد قیامت تک کوئی ایسا قتل نہیں ہوگا جو میرے قتل سے بڑا قتل ہو۔ تاریخ طبری میں یہ الفاظ موجود، فرمایا میرے قتل کو معمولی نہ سمجھو، تم عام قتل نہیں کر رہے، بہت بڑا قتل کر رہے ہو، میرے قتل کے بعد قیامت تک کوئی ایسا قتل نہیں ہوگا جو میرے قتل سے بڑا ہو۔ جب امام انہیں سمجھا رہے ہیں، پچھلی صفوں سے سواری کو چلاتے ہوئے آگے آیا ابن جوزہ، سواری کی پشت پہ بیٹھے اور کہتے ہیں این الحسین این الحسین، حسین کہاں ہیں، حسین کہاں ہیں؟ امام اپنا واز مکمل کر کے پیچھے ہٹ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں حسین کہاں ہیں؟ حبیب ابن مظاہر آگے بڑھے، انہوں نے فرمایا تو کیوں آقا حسین کے بارے میں پوچھ رہے؟ اس بدبخت نے، اس جہنمی نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس نے کہا میں انہیں دوزخ کی بشارت دینے آیا ہوں۔ وہ تقریر کر رہے تھے، ہمیں سمجھا رہے تھے، میں انہیں دوزخ کی بشارت دینے آیا ہوں کہ یہ جہنم میں جلیں گے۔ معاذ اللہ کس کو کہا ہے؟ جو جنتی جوانوں کے سردار۔ اس وقت امام علی مقام نے فرمایا آگ میں تو جلے گا، اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پروردگار ظاہر کر دے تیرے نبی کے نواسے نے جو کہا ہے یہ سچ۔ این اس وقت جب امام دعا کر رہے ہیں، ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی، ابن جوزہ کی سواری بدکی، اچھلی، ابن جوزہ سواری سے گرا، لیکن اس کا پیر رکاب میں پھنس گیا، سواری دوڑنا شروع ہو گئی، اب وہ زمین پہ پٹک رہا ہے، سر اس کا پٹک رہا ہے، پیر رکاب میں پھنسا ہوا ہے۔ قافلہ حسینی کے جو خیمے تھے ان کے پیچھے خندق کھود دی گئی تھی، اس خندق میں آگ لگا دی گئی تھی تاکہ یزیدی پچھلی طرف سے خواتین پہ حملہ نہ کرے، صرف ایک طرف کھلی تھی، لڑائی ہو تو ایک سمت سے ہی ہو، باقی تینوں طرف خندق کھود کے آگ لگا دی گئی۔ یہ گھوڑا اسی طرف دوڑتے ہوئے گیا ہے جس پہ ابن جوزہ بیٹھا ہوا ہے، یہ سواری اسی طرف دوڑتے ہوئے گئی ہے، اور جب اس کی سواری ابن جوزہ جس پہ بیٹھا ہوا تھا اس نے آگ میں چھلانگ لگائی ہے، تو یزیدی لشکر میں سے مسروق بن وائل حضرمی نے کہا یزیدیوں دیکھ لو، اللہ نے ظاہر کر دیا ہے، حسین جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ امام علی مقام نے دعا شروع کی تھی کہ پروردگار جو تیرے نبی کے نواسے کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جہنم کی طرح منسوب کر رہے، دکھا دے کہ نبی کے نواسے کی دعا کا اثر کیا ہے، اسے آگ میں جلنا نصیب ہو۔ اسی وقت سواری بت کی، ابھی امام کی دعا مکمل نہیں ہو رہی اور وہ آگ میں گرا ہوا ہے۔ مسروق بن وائل حضرمی اس نے توبہ کر لی، اگرچہ وہ قافلہ حسینی میں نہیں آیا لیکن وہ یزیدی قافلے سے نکل گیا، اس نے کہا میں نہیں لڑوں گا، اس ہستی کے خلاف میں نہیں لڑوں گا۔ اس کے سگے بھائی عبد الجبار حضرمی نے کہا، اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ مسروق بن وائل حضرمی نے کہا میں اس ہستی کے خلاف تلوار نہیں چلا سکتا جن کی زبان پر مشیت ایزدی بول رہی ہے،
حسین جو کہتے ہیں وہ طاقت ہوندیاں. یہ جو واقعہ پیش آیا امام کی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے کہ دیکھو یہ مستجاب الدعوات ہے، دیکھو یہ کس مقام کی ہستی ہیں، ان کے خلاف نہ تلوار اٹھاؤ. اور پھر اس واقعہ کے بعد ایک واقعہ پیش آیا جس نے امام کی سچائی کو مزید واضح کیا کہ آنکھیں رکھتے ہو، دیکھو حق کس طرف ہے. یزید بن معقل میدان میں نکلا اور قافلہ حسینی کی طرف مبارزہ طلبی کرنے لگا، کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے گا. ادھر سے بریر بن حدیر نکلے، بریر نکلے یزید بن معقل کے مقابلے میں. اور یزید بن معقل نے کہا وہ مباہلہ کرتے ہیں، دونوں لڑتے ہیں. مباہلے کی ایک شکل تھی، ایک صورت تھی، دونوں تلوار چلاتے ہیں، جو بچ گیا وہ سچ ہے، جو مارا گیا وہ جھوٹا ہے. یہ یزید بن معقل نے کہا. مقابلے میں کون تھے؟ بریر. تو جناب بریر نے بھی یہی جملہ بولا، انہوں نے بھی تلوار بے نیام کی اور کہا پروردگار ظاہر کر دے کہ سچ کس کے ساتھ ہے، حق کس کے ساتھ ہے. جو قتل ہو گیا وہ جھوٹا ہے، جو بچ گیا وہ سچا ہے. دونوں نے یہ بات کی ہے. یزید بن معقل نے آگے بڑھ کے جناب بریر پہ حملہ کی ہے. بریر بن حدیر نے اپنی ڈھال پہ وار روکا ہے، 2 وار کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. میرے آقا امام علی مقام کے غلام نے ایک دفعہ ہی تلوار اٹھا کے بریر کے سر پہ یوں وار کیا ہے کہ خود کو کاٹتے ہوئے تلوار سر کو کاٹتے ہوئے چہرے تک آ گئی ہے. اور جب جناب بریر تلوار کو واپس کھینچ رہے تھے، اس کے سر سے تلوار کھپی ہوئی تلوار کو نکال رہے تھے، تو بریر کہہ رہے تھے الحق مال حسین. یزیدیوں دیکھ لو، حسین حق ہے، حسین حق ہے، حسین حق. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یزیدیت. ابن جوزہ اور یزید بن معقل، ان دونوں کا واصل جہنم ہونا امام کی عظمت کا اظہار تھا، امام کے حق پر ہونے کا اظہار تھا. چونکہ یزیدی بہت بڑے قتل کی طرف بڑھ رہے تھے، یزیدی بہت بڑی بدبختی کی طرف بڑھ رہے تھے. ان 2 واقعات کے ذریعے حجت تمام ہو گئی. آنکھیں رکھتے ہو، سوجھ بوجھ رکھتے ہو تو دیکھو حق کس کے ساتھ ہے. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. اب وقت نہیں کہ تفصیل سے ساری شہادتیں بیان کروں. میں نے آپ کے سامنے وہ تصور پیش کیا، امام حق پہ کھڑے ہیں. جب حق پہ ہیں پھر حق کی خاطر قربانی دیتے ہوئے امام کا سینہ فراغ ہے. وہ حق کی خاطر قربانی دیتے ہوئے خوش دلی سے قربانیاں پیش کر رہے ہیں. 5 بھائیوں کی لاشیں اٹھائی ہیں، بھتیجوں کی لاشیں اٹھائی ہیں، بھانجوں کی لاشیں اٹھائی ہیں. اون و محمد امام کے بھانجے ہیں. اوان و انصار کی لاشیں اٹھائی، 72 یا 74، اور بعض روایتوں کے مطابق 100 سے زیادہ آپ کے خدام ہیں جو میدان کربلا میں شہید ہوئے. دکھ ہار گئے، نواسہ رسول نہیں ہارے. امام علی مقام خیمے میں آئے، خود تیار ہوئے تو حضرت سید سجاد علی اوسط زین العابدین آئے. انہوں نے آ کے عرض کیا ابا جان آپ نہ جائیں، مجھے بھیجیں. میں اپنے بوڑھے باپ کے جسم پہ تلواریں چلتے ہوئے نہیں دیکھ سکوں گا، مجھے بھیجیں، مجھے شہادت کا دولہا بنائے. امام علی مقام نے فرمایا علی اکبر کا امتحان اور تھا، تیرا امتحان اور ہے. اے علی اوسط، تو نے کوفے کے دربار میں اور دمشق کے بازار میں دنیا کو حسین کا پیغام سنانا ہے.
بیویوں کو صبر کی تلقین کرنی ہے. تیرا امتحان تو ابھی باقی ہے. دیکھنا مصائب کے پہاڑ ٹوٹیں تو صبر سے کام لینا. پھر امام عالی مقام نے فرمایا جب مدینہ منورہ واپس پہنچو تو نانا جان کے مزار پہ میرا سلام عرض کرنا، رسول اللہ کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کرنا. اور پھر فرمایا حضور کی امت کو میرا یہ پیغام دینا، جب تم کسی لمبے سفر سے واپس گھر پہنچو تو اس مسافر کو یاد رکھنا جو سفر پہ نکلا ہے پر گھر واپس نہیں آیا. جب تم گھر آؤ اور اپنے بچوں سے محبت کرو اور تمہارا دل خوش ہو تو اسے یاد کرنا جس نے اپنے بچے دین کی خاطر قربان کر دیے. اس دین کی قدر کرنا جس دین کی خاطر میں نے اپنے شہزادوں کو ان پھولوں کو کربلا کی ریت میں لیٹتے ہوئے دیکھا ہے، تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، ان کے کٹتے ہوئے سر دیکھے. امام علی مقام نے حضرت علی اوسط سید سجاد کو پیغام دیا ہے امت کی طرف، اور حضرت سید سجاد امت کو وہ پیغام دیتے رہے ہیں. دین کی اہمیت، دین کی قدر بیان کرتے رہے. پھر یہ بھی فرمایا اللہ اکبر، بیان کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے. پرامن حالات میں ممبر پہ بیٹھ کے یہ بات کرنا بڑا آسان ہے، بھی نمازوں کا خیال رکھو، نماز نہ قضا ہو. پر امام تو ایسے مبلغ ہیں کہ خود شہادت کے لیے جا رہے ہیں، سید سجاد کو وصیت کیا کر رہے ہیں کہ دیکھنا اگلے سفر میں بیویوں کی نماز نہ قضا ہو. انہیں نماز کی یاد دلاتے رہنا، قرآن کی تلاوت کرتے رہنا. اور حضرت سید سجاد فرماتے ہیں میں نے سارے سفر میں اپنی پھوپھی زینب کو دیکھا ہے، کسی رات سیدہ زینب کی تہجد نہیں قضا ہوئی. یہ ہے دین سے محبت، یہ ہے دین کی قدر و قیمت، یہ ہے اللہ کی محبت اور عبادت کا شوق. پھر امام علی مقام بیویوں کے خیمے میں آئے، انہیں صبر کی تلقین کی. کوئی بی بی بال نہ کھولے، بین نہ کرے، چہرہ نہ پیٹے. میرے نانا کی شریعت ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی. دکھ کی گھڑی میں قرآن پڑھنا. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امام علی مقام نے جو وصیت کی ہے ان بیویوں نے عمل کر کے دکھایا ہے. حسین نیت سے جو اپنا شعور پا کے چلے، سفیر بن کے وہ تہذیب مصطفیٰ کے چلے. یہ تہذیب مصطفیٰ کے سفیر ہیں. ان کے بارے میں بازاری زبان نہ استعمال کرنا کہ سر ننگے ہو گئے اور چادریں کھینچ لی گئیں. ظلم بڑا ہوا ہے لیکن انہوں نے ہر حال میں اپنے پردے کا خیال رکھا ہے. کسی بیوی کے سر سے چادر نہیں اتری اور انہوں نے بہن نہیں کیے، انہوں نے صبر کر کے دکھایا ہے. امام علی مقام جو آخری وصیت کر کے آئے ہیں وہ صبر کی وصیت. اور پھر جب یزیدیوں کے سامنے آئے تو انہیں بھی دوبارہ سمجھایا ہے کہ اب بھی وقت ہے، تم اپنے آپ کو روک لو. لیکن جو دل دنیا کے نشے میں مخمور ہو وہ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. امام علی مقام کا پورا جسم زخموں سے بھر گیا. تاریخ شام میں ہے کہ آخری تیر ماتھے کی ہڈی میں پیوست ہوا ہے، اور آپ نے جب تیر کھینچ کے نکالا تو اس وقت عرض کیا اللہم اشہد ہؤلاء القوم، پروردگار اس قوم کے ظلموں پہ میں تجھے اپنا گواہ کرتا ہوں. اس قوم نے تیرے نبی کے نواسے پہ کیسے ظلم کیے، اس پر میں تمہیں گواہ کرتا ہوں. سواری سے زمین پہ آئے کہ اب پورے جسم سے خون نچڑ رہا ہے، تو سواری سے زمین پہ آتے ہوئے امام نے ایک دعا فرمائی، پروردگار حضور کی گناہگار امت کو بخشش عطا فرما. میں کیوں نہ ان پر سلام پڑھوں جنہوں نے زخموں سے چور چور ہو کے بھی میرے گناہوں کی بخشش مانگی، جنہوں نے اس انداز میں میرے اوپر کرم کیا ہے. شہید جب شہادت کے قریب ہوتا ہے تو قبولیت کا خاص مقام ہوتا ہے.
امام تو ویسے بھی مستجاب الدعوات تھے، لیکن اب تو شہادت کا وقت، آثار شہادت ظاہر ہو چکے تھے۔ سواری سے زمین پہ آتے ہوئے دعا کیا مانگی؟ پروردگار رسول اللہ کی گناہگار امت کو بخشش عطا فرما۔ آپ سواری سے زمین پہ تشریف لے آئے، دور خیمے کی اوٹ میں کھڑی ایک بہن دیکھ رہی ہے کہ میرا مسافر بھائی سواری سے زمین پہ گر پڑا ہے۔ دور خیمے کی اوٹ میں کھڑی ایک بیٹی دیکھ رہی ہے کہ زخموں سے چور چور میرا باپ سواری سے زمین پہ آ گیا ہے۔ سید سجاد بخار میں تپ رہے ہیں، لاٹھی ٹیکتے ہوئے خیمے سے دوڑے ہیں، اور جب میدان میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ابا جان کا سر سجدے میں ہے۔ یہ نماز کا سجدہ نہیں تھا، نماز تو آپ خیموں میں پڑھ کے نکلے تھے، لیکن آپ نے پسند کی آخری وقت کہ میرا سر سجدے میں کٹے۔ جس حال میں بندہ جان دیتا ہے قیامت کے دن اسی حال میں اٹھے گا، تو آپ نے پسند کیا کہ سر سجدے میں ہو۔ یا اللہ، جب ہمارے اوپر یہ وقت آئے تو ہمارا سر بھی سجدے میں ہو، غفلت میں موت نہ آئے۔ شہادت امام عالی مقام کا واسطہ آج جتنے لوگ اس محفل میں بیٹھے ہیں، یا اللہ ایمان پر ہمیں خاتمہ نصیب فرما، ہم بھی سر سجدے میں رکھے ہوئے ہوں جب روح جسم سے پرواز کرے۔ امام عالی مقام سر سجدے میں شمر پشت پہ چڑھ بیٹھا، گردن مبارک پہ خنجر چلا رہا ہے۔ ہماری تاریخ میں ایک سجدہ ایسا بھی ہے کہ اوپر خنجر چل رہا ہے، نیچے زبان اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہے۔ امام عالی مقام کا سر اطہر و انور جس میں اقدس سے جدا کیا گیا، حریم قدس سے صدا آ رہی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کو بنا رہا تھا تو فرشتے کہتے تھے ہم تیری تسبیح و تقدیس کے نغمے الاپتے ہیں، انسان کو بنانے میں راز کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، انی اعلم ما لا تعلمون۔ فرشتوں کی اولاد نہیں، فرشتوں کو اس طرح دکھ نہیں آتے جس طرح شہید کربلا کو آئے ہیں، اور جب سب کچھ لٹا کے آپ نے سر سجدے میں رکھا ہے تو ساتوں آسمانوں کے دروازے کھل گئے ہوں گے۔ اللہ کریم نے فرشتوں کو دکھایا ہوگا یہ ہے مقصد تخلیق انسانی ہے۔ فرشتوں تم نے بڑے سجدے کیے، پر کوئی اس طرح سجدہ کر سکتا ہے جس طرح میرے محبوب کا نواسا سجدہ کر رہا ہے؟ کبھی سجدے میں سر ہے، کبھی نیزے پہ سر ہے۔ اقرار بھی کمال ہے، انکار بھی تلواروں کے سائے میں اللہ کی عظمت کا اقرار، اور انکار بھی یزیدیت کا انکار۔ سر دے دیا ہے پر یزیدیت کو تسلیم نہیں کی۔ اقرار بھی کمال ہے، انکار بھی کمال ہے۔ مقاصد شہادت میں سے ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے، جس رب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا آسمانوں پہ، جس رب نے حضرت جناب اسماعیل کی گردن پہ رکھی ہوئی چھری حضرت اسماعیل کو بچا لیا اور دمبا رکھ دیا، وہ اپنے محبوب کے نواسے کو بچا سکتا ہے یا نہیں بچا سکتا؟ بچا سکتا ہے۔ پھر امام کو کیوں شہادت سے گزارا گیا ہے؟ دین ہمارے آقا کریم پہ مکمل ہوا ہے، دین حضور پہ مکمل ہوا، علم حضور پہ مکمل ہوا، حسن حضور پہ مکمل ہوا، ہر کمال حضور پہ مکمل ہوا۔ تو شہادت کس پہ مکمل ہوئی؟ شہادت بھی حضور پہ، لیکن خود حضور تلوار کے نیچے آ کے شہید نہیں ہو سکتے کیونکہ رسول ہیں، اور رسول دشمن کی تلوار سے شہید نہیں ہوتے۔ نبی ہوتے ہیں شہید، رسول نہیں ہوتے، رسول کی شان عرفہ ہوتی ہے نبی سے۔ اب ہر خوبی حضور پہ مکمل،
دین حضور پہ مکمل، علم حضور پہ مکمل، حسن حضور پہ مکمل، شہادت بھی حضور پہ مکمل. لیکن حضور خود تو شہید نہیں ہو سکتے چونکہ آپ رسول ہیں اور رسولوں کے سردار ہیں، تو دشمن کی تلوار سے تو آپ شہید نہیں ہو سکتے. اللہ کریم نے اس کی صورت یہ بنائی ہے شہید حسین ہوں گے، شہادت حضور کی ہوگی. تلوار سے شہید آقا حسین ہوں گے، شہادت حضور کی مکمل ہوگی. اس لیے ظاہر میں یہ شہادت ابن بطول ہے، پر غور کیجئے تو یہ قتل رسول ہے. سر الشہادتین میں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ نقطہ بیان فرمایا ہے کہ اس لیے آپ کو شہادت سے گزارا گیا ہے کہ حضور کی طرف سے شہید ہو رہے. شاید آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں جنہوں نے حضور کی طرف سے عمرے کیے ہوں. ممکن ہے آپ کی طرف اس محفل میں کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہوں جنہوں نے حضور کی طرف سے عمرے کیے ہوں. شاید کوئی ایسا بھی ہو جس نے حضور کی طرف سے حج کیا ہو. حضور کی مرضی نہ ہو، آپ کے دل میں خیال آ سکتا ہے میں حضور کی طرف سے حج کروں. حضور نے اپنی طرف سے شہادت کے لیے کس کو پسند فرمایا ہے؟ سمجھ آ گیا مقصد شہادت؟ کوئی حضور کی طرف سے حج کر رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی حضور کی طرف. ابھی بڑی عید گزری ہے، یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگوں نے حضور کی طرف سے قربانیاں کی ہوں گی، جانور ذبح کیے ہوں گے حضور کی طرف سے. پر حضور نے اپنی طرف سے شہادت کے لیے کس کو پسند فرمایا ہے؟ شہادت سری کے لیے امام حسن کو پسند فرمایا ہے، اور شہادت جہری کے لیے امام حسین کو پسند فرمایا ہے. یہ دونوں شہزادے شہادت کی دو قسمیں، ایک سری ایک جہری. ایک چھپی ہوئی شہادت سری شہادت ہے، اس کے لیے حضرت امام حسن کو منتخب کیا گیا ہے، اور ایک ظاہری شہادت ہے، اس کے لیے حضرت امام علی مقام کو حضور کی طرف سے وہ جام شہادت نوش کر رہے. اللہ تعالی ہمیں امام علی مقام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کم از کم آج اتنا ارادہ کر کے ہم اٹھتے ہیں کہ اس سفر میں تکالیف کے پہاڑ ٹوٹے پر امام کی نماز نہیں قضا ہوئی، ہم بھی انشاءاللہ نماز کو سجا کے سنوار کے پڑھیں گے. ہمارا سب سے اہم کام نماز ہوگا. امام کی شہادت سن کے پھر آہستہ آواز میں ارادہ کریں، مردوں کی طرح وعدہ کرنا ہے کہ آئندہ ہماری زندگی میں سب سے اہم ڈیوٹی، اہم کام جو ہے جس کے لیے ہم دنیاوی کام چھوڑ دیں گے پر اس میں دیر نہیں کریں گے، وہ کون سا کام ہے؟ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا